باتیں سامنے آتی رہتی ہیں، اور مختلف جو بھی اکاؤنٹ آتے ہیں، اگر فالودے والا بہت اور بھی بہت سارے ہیں، پھر ان کو اگر کوئی کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی سلسلہ ملایا جائے پیپلز پارٹی سے یا کچھ اس طرح کے گروپ سے جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، تو ان کو ایک دم منی لانڈرنگ کہہ دیا جاتا ہے۔ پھر دوسرے اکاؤنٹ اگر ملتے ہیں، وہی اکاؤنٹ ثابت ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر کہتے ہیں جی یہ جو ہے ٹریڈ اکاؤنٹ ہے۔ تو ہمیں کوئی اس طرح کا پریشانی، خوف یا وہ نہیں ہے، ہم فیس کر رہے ہیں۔ ہمیں اعلیٰ عدالتوں سے پورا یقین ہے کہ انصاف ملے گا۔ پہلے بھی آصف صاحب نے بہت سارے سال جو ہیں وہ گزارے ہیں، پابند سلاسل رہے ہیں، لیکن عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ نے انہیں بری کیا۔ تو ہماری لیڈرشپ ہمیشہ یہ فیس کرتی آ رہی ہے، اور ہم بہت پر امید ہیں کہ انشاءاللہ ان سب یہ جو الزامات ہیں اور یہ دیگر چیزیں ان سب سے سرخرو ہوں۔ باتیں اربوں کی جا رہی ہیں، اور جو دائر کیا ہے کیس وہ صرف 34 کروڑ کا ٹوٹل ہے جو دیا گیا ہے۔ دیکھیں یہ ساری باتیں پھر عجیب سے بیانات آ جاتے ہیں۔ کل بھی ایک جو وفاقی وزیر کے برابر جن کا عہدہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک بات کی تھی آصف صاحب نے کہ جو اکاؤنٹس ہیں ظاہر ہے ان کا قصور نہیں ہے جن لوگوں کے نام پہ ہیں، لیکن بینکوں کا قصور ضرور ہے، اور یہ پھر یہ پورا ایک ٹریل ملتا ہے کہ ثابت ہوتے ہیں کہ کہاں گئے کدھر گئے، تو یہ انکوائریاں ہونی چاہیے۔ لیکن وہ عجیب رنگ میں پیش کر دیا گیا کہ جی وہ تو جو اکاؤنٹ والے ہیں ان کا قصور ہے، اور یہ ہے وہ ہے، بالکل عجیب پرسپشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں کوئی صداقت نہیں۔ وفاقی حکومت نے بجلی کی قیمتیں بڑھائیں، گیس کی قیمتیں بڑھائیں، کل پھر ایک مرتبہ جو ہے دوبارہ سے جو ہے بجلی کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں۔ یہ مہنگائی کا بم جو ہے عوام کو بار بار مارا جا رہا ہے، بے حال عوام کیا اس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں وفاقی حکومت؟ دیکھیں ان کی جو چیزیں تھیں وہ ساری خیالی، خلائی، تصوراتی اور فیری پکچرز انہوں نے دکھائیں۔ اب جب ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں اور ترقی کی سونامی کی بجائے انہوں نے مہنگائی کی سونامی دے دی، لوگوں کو اذیت میں مبتلا کر دیا، اب ان کے پاس ایک نیریٹو ہے۔ وہ ایک قصہ مشہور ہے نا کسی جنگل کا کہ وہ جو کسی نے کہا کہ میں اب یہاں کا بادشاہ ہوں، سارے کام کروں گا، تو کبھی اس درخت پہ کبھی ادھر بڑی چھلانگیں لگاتا رہا، اور پھر کہنے لگا بھائی میری ہماری کوششیں تو دیکھو۔ انہوں نے آج کل ایک نیریٹو پکڑ لیا ہے۔ وہ نیریٹو کیا ہے؟ جی این آر او نہیں دیں گے۔ وہ بھائی آپ سے این آر او مانگا کس نے ہے؟ آپ کی اوقات ہی نہیں ہے این آر او پہ بات کرنے کی، کیونکہ کیا آپ عدالت عظمیٰ، عدالت عالیہ یا دیگر جو ادارے ہیں ان پر یہ رکھتے ہیں کہ آپ ان کو ڈکٹیٹ کر سکیں یا انہیں کہیں کہ کسی کو یہ کر دیا جائے کسی کو وہ کر دیا جائے؟ ایسا نہیں ہے۔ اور پھر یہ نیریٹو جی ہم احتساب کریں گے، کیونکہ ان کو کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ ایک دم ڈالر کہاں پہ پہنچ گیا، بجلی کے بل ہیں، گیس ہے، دیگر چیزیں جو ہیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں۔ تو اب ان ساری چیزوں کو بجائے یہ کہ عوام کو یہ جواب دیں، انہوں نے ایک وہ پکڑ لیا ہے کہ جی ہم این آر او نہیں دیں گے، جی ہم احتساب کریں گے۔ ہم ویلکم کرتے ہیں احتساب کو، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ احتساب وہ گھر سے شروع کرتے۔ اور یہ جو اتنے نیب زدہ پی ٹی آئی میں ہیں اور پی ٹی آئی کے الائز میں ہیں، اب یہ جو 70-72 کی لسٹ آئی ہے جو نیب نے جاری کی ہے، اس میں بہت سارے نام تو وہ ہیں جو ان کے ارد گرد ہوتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے، تو کیا ان پر نیب کا آرٹیکل 24 نہیں لگتا؟ کیا وہ ان کو اس طرح سے نہیں ٹریٹ کیا جا سکتا؟ تو یہ سب باتیں ہیں، یہ اب عوام انہیں سمجھنے لگی ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ بہت کم عرصے میں، یہ کبھی نہیں ہوتا کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی آپ کی ہو، پروونشل گورنمنٹ بھی آپ کی ہو، اور آپ اپنی جیتی ہوئی سیٹیں ہار لیں الیکشن میں۔ یہ جو بائی الیکشن آئے، تو جب اب آپ دیکھیں گے آگے جب الیکشن ہوگا، ہم تو چاہتے ہیں یہ 5 سال پورے کریں، لیکن لگتا نہیں۔ ایک اور سوال ہے جی گھر پر بڑی باتیں کرتے ہیں پی ٹی آئی کے جو منتخب نمائندے ہیں، تو آج تک وفاقی حکومت کا رویہ گھر کے ساتھ کیوں ہے سوتیلی ماں جیسا؟ افغانستان تو گندم بھیجی جاتی ہے، سندھ جو ہے وہ ہماری سر پاکستان میں ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں یہ صرف باتیں کی جاتی ہیں۔ پچھلی حکومت جو نواز لیگ کی تھی، اس نے بھی ہمیشہ بہت بڑے دعوے کیے، سندھ میں
ترقیاتی کام کرانے کے، کراچی میں پروجیکٹ دینے کے، تھر میں بہت وعدے کیے گئے لیکن کیا کچھ نہیں. اب پھر خان صاحب کی حکومت بھی وہی باتیں کر رہی ہے، لیکن اگر یہ کچھ کریں گے وہاں پہ پوری سندھ میں کسی بھی ہمارے علاقے میں کوئی ڈیولپمنٹ کا کام، کوئی اور کام، تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، ان کو ساتھ دیں گے. لیکن صرف باتیں نہیں ہونی چاہیے کہ جی ہم یہ پیکج دے دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور یہ کوئی احسان بھی نہیں کریں گے. یہ صوبہ بھی اسی ملک میں آتا ہے جس کے وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب ہیں، تو ہمارا حق بنتا ہے. اور پھر کراچی ریونیو میں جنریٹ بہت بڑا حصہ ہے ہمارا معیشت میں، خاص طور پر کراچی کا، تو پھر وہ ہم اپنا ڈیو شیئر ہی مانگتے ہیں جو ہمیں آج تک نہیں ملا. صاحب سندھ کے دیگر اضلاع میں تو بجلی کا بڑا بحران ہے، کراچی میں بجلی کا بہت بڑا بحران ہے. کل تیسری مرتبہ بڑا بریک ڈاؤن ہوا ہے کراچی میں، اس پہ کیا کہیں گے؟ شاہ صاحب اسی کو ذرا بڑھاتے ہوئے جو سوال سورج صاحب نے کیا تھا سر کے حوالے سے کہ وفاقی حکومت وہاں پر ان کو امداد کچھ نہیں کر رہی ہے اور افغانستان میں گندم جاتی ہے، لیکن کیا پیپلز پارٹی کی حکومت کو یہ معلوم ہے کہ کراچی کا بھی کوئی ایسا علاقہ جو قحط زدہ ان کے یونین کونسل کے چیئرمین نے لکھ کے دیا ہے سی ایم صاحب کو؟ دیکھیں، ایک تو پہلے آپ والی بات جو تھی لوڈ شیڈنگ جو ہے، دیکھیں وہ کے الیکٹرک اور ان کی بھی بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، اور پھر یہ مختلف جس کی وجہ سے آئے دن کراچی میں ہمارے واٹر بورڈ کا جو کارکردگی ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے، عام لوگوں کو بھی بڑی تکالیف ہوتی ہیں. تو اس پہ کہ الیکٹرک کو بہتر ہونا چاہیے، اور یہ صرف ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں سوئی گیس کے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن انہوں نے بہت کچھ اس میں ایشوز ہیں جن پر کئی دفعہ سندھ گورنمنٹ نے ایکشن بھی لیا ہے، نوٹس بھی لیا ہے، اور اب بھی ہم ان کو تنبیہ کرتے ہیں کہ ہمارے شہریوں کو اس اذیت میں نہ ڈالیں، اور جو ان کا کام ہے لائٹ جو ہے اس کی روانی رہے. آپ نے جو بات کی کہ تھر کے علاوہ بھی جو علاقے ہیں، تو اس دفعہ یا اس سے پچھلی دفعہ بھی سندھ گورنمنٹ نے جو بھی ایسے ایریاز ہیں جو ایرڈ زون کہلاتا ہے، اس میں کوہستانی علاقے ہو جائیں یا یہ ریگستان ہے، وہ آتے ہیں. کراچی تو پورا شہر ہے، لیکن اگر اس کی جو باہر والی کچھ یونین کونسل اس میں آتی ہیں تو وہ سب اس میں شامل، سی ایم صاحب نے وہ شامل کرائیں گے. تھینک یو. چیزوں کو برداشت کیا، اس کے بعد باعزت بری ہوا. آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہے، لیکن جو شخص روز آ کے ٹی وی پر جھوٹ بولتا ہے، یو ٹرن لیتا ہے، بار بار قوم کو کیے ہوئے وعدوں سے انحراف کرتا ہے، اس کو آج بھی لوگ سچا کہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں میڈیا کے دوستوں کو بھی بیلنس بات کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آصف علی زرداری صاحب نے ماضی میں تمام کیسز کا سامنا کرتے ہوئے، تمام چیزوں کا سامنا کرتے ہوئے اسی آزاد عدلیہ سے ان کو ریلیف ملی تھی اور وہ باعزت بری ہوئے تھے. خان صاحب کے بارے میں تو سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ جس گھر میں وہ رہتے ہیں اس کو ریگولرائز ہونے کی ضرورت ہے، اس کے اندر انلیگیلٹیز ہیں. ان کی بہن کے بارے میں بھی تفصیلات آ رہی ہیں کہ ان کے آف شور اکاؤنٹس ہیں، پراپرٹیز ہیں. ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ 26 سال سے اس شخص نے کوئی نوکری نہیں کی، کوئی کام نہیں کیا، وہ کیسے اپنا گزر بسر کر رہا تھا. باتیں آپ لوگ آصف علی زرداری کے لیے کرتے ہیں، لیکن سوال میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم اور ان کے حواریوں کے لیے بھی یہ ہونا چاہیے. اچھا، نیب قوانین میں ترمیم یہی اس سے ابھی کیونکہ اقاموں کے ذریعے 700 ارب روپے کہا گیا کہ باہر بنگلہ دیش کے لیے، اور اقامے اس لیے رکھے گئے کہ پیسے یہاں سے باہر لے جائے جائیں. تو اس حوالے سے وفاقی وزراء نے کل پریس کانفرنس کی اور اس میں بھی کہا گیا، نام لیا گیا کہ جی ایک مسیح ہیں جو اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتے ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اچھا، یہ اکاؤنٹ کے بارے میں تھوڑی سمجھ بوجھ ہم کو رکھنی چاہیے کہ بے نامی اکاؤنٹس ہیں کیا بے نامی اکاؤنٹس پہلی بار پاکستان میں آ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان بے نامی اکاؤنٹس کے خالق تو بہت لوگ ہوں گے، لیکن اصل شہرت بے نامی اکاؤنٹس کے کانسیپٹ کو جہانگیر خان ترین صاحب نے دی، جو کہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں آپ سب دوستوں کے سامنے آیا. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر بے نامی اکاؤنٹ کو آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ، فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ نتھی نہ کریں. ابھی آپ نے دیکھا کہ یہی تفصیلات جو میڈیا کے اندر ریلیز ہوئی ہیں، اس میں بے نامی اکاؤنٹس پنجاب سے بھی نکلے، کے پی سے بھی نکلے، جہاں پر اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہیں. تو سوال یہ بنتا ہے کہ وہ تمام اکاؤنٹس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو گیا. کے پی میں تو ہم حکومت نہیں کر رہے، پنجاب میں تو ہم حکومت نہیں کر رہے. تو میری گزارش یہ ہے اپنی وفاقی حکومت کے دوستوں سے
کہ اس کی صحیح پراپر انکوائری کریں، انویسٹیگیشن کریں. اور میں یہ گزارش کروں گا کہ جن لوگوں کے ایکچولی وہ بے نامی اکاؤنٹس نکلتے ہیں ان کے نام منظر عام پر لائیں. ان کو اندازہ ہوگا کہ ان کے آس پاس جو ان کے پاور کوریڈورز میں لوگ منڈلا رہے ہیں آج کل، انہی کے نام نکلیں گے، ہمارے نہیں نکلیں گے. نیب قوانین میں ترمیم کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کل ایک فیصلہ کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سپریم کورٹ نے کچھ ڈائریکشن بھی دی ہیں اس کے قوانین، کیا صرف اس ڈائریکشن تک محدود رہیں گے جو اپوزیشن جماعتیں، یا پھر مکمل طور پر جو ہے نا اس جن کو بوتل میں بند کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں ہر قانون جو ہے وہ ارتقائی عمل سے گزرتا ہے، ہر قانون کے اندر بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. نیب جو ہے ہم سمجھتے ہیں ایک کالا قانون ہے، ایک عامر نے اس کو انٹروڈیوس کیا تھا. بار بار پاکستان پیپلز پارٹی نے کوشش کی جب اس کے پاس اقتدار تھا وفاق میں کہ اس کے اندر تبدیلی لا سکے، لیکن انفارچونیٹلی پی ایم ایل این کے دوستوں نے ہماری اس وقت سپورٹ نہیں کی. اب میں سمجھتا ہوں خوشائند ہے کہ